آب زمزم ایک نہایت ہی مبارک پانی ہے جسے پی کر نہ صرف لاکھوں عاشقان رسول اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ اس سے خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے 20 میٹر دور زمزم کا کنواں کرۂ ارض پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے، جس کی عمر 5000 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ جیسا کہ تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے جاری ہوا۔ آج تک کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چشمہ 60 یا 70 سال سے زیادہ عرصہ تک جاری نہیں رہتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج سے 5000 سال قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا۔ تو حضرت ہاجرہ کے پاس جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف واپس لوٹیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ ایک روایت کے مطابق جبرائیل امین علیہ السلام کی ٹھوکر سے یہ چشمہ جاری ہوا۔ حضرت ہاجرہ پانی کے پاس تشریف لائیں اور پانی کے بہاؤ کو روکتے ہوئے فرمایا زمزم، اسی لیے اسے آب زمزم کہا جانے لگا۔ زمزم کے پانی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث بھی مروی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، اگر وہ انہیں کچھ دیر اور وہاں چھوڑ دیتی تو ایک بڑا چشمہ نکلتا، یا آپ نے فرمایا کہ ایک معین دریا بہہ پڑتا۔ اس چشمے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعد ازاں اسے کنویں میں تبدیل کر دیا گیا، جسے چاہے زمزم اور بئر اسماعیل کہا جانے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے۔ آب زمزم کا محل وقوع یہ کنواں مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہہ خانے میں واقع ہے۔ پانی نکلنے کی مقدار ایک عربی اخبار کے مطابق زمزم کے چشمے سے فی گھنٹہ 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جا رہا ہے۔ مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور ایک کارخانے میں یومیہ 2 لاکھ گیلن آب زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ آب زمزم میں معدنیات کی موجودگی آب زمزم میں سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، کلورائڈ، فلورائڈ وغیرہ پائے جاتے ہیں جو نہ صرف بڑی بڑی بیماریوں کو دور کرتے ہیں بلکہ توانائی بھی دیتے ہیں۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہہ خانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ یعنی 30 میٹر اور اس کے دہانے کا قطر تقریباً 3 فٹ 7 انچ تا 8 فٹ 9 انچ ہے۔ 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر کے مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام بھی یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ زمزم کی خصوصیات آب زمزم کا کنواں آج تک خشک نہیں ہوا۔ اس میں نمکیات کی مقدار ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ دیگر کنووں میں کائی وغیرہ جم جاتی ہے اور جراثیم و دیگر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر چاہے زمزم ان تمام خرابیوں سے پاک ہے۔ جس پانی پر سب سے زیادہ تحقیق کی گئی ہے وہ آب زمزم ہے۔ ایک تحقیق میں اسے زمین پر موجود پانی کا سب سے قدیم چشمہ قرار دیا گیا ہے۔ زمزم میں شفا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے زمزم بطور خانہ غذا اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب زمزم کو برتنوں میں ڈال لیتے اور اسے مریضوں پر چھڑکا کرتے اور انہیں پلایا کرتے تھے۔ آب زمزم کا ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ اس کا ہر وقت مزہ بدلتا رہتا ہے، کسی وقت کچھ کھارا پن، کسی وقت نہایت شیریں، اور رات کے 2 بجے اگر پیا جائے تو تازہ دوا ہوا گائے کا خالص دودھ معلوم ہوتا ہے۔ روئے زمین پر سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے۔ اس میں مکمل پرورش اور بیماری سے شفا ہے۔ زمزم کا پانی جس چیز کی نیت ہو اس کے لیے اچھا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا زمزم ہر اس مقصد کے لیے شفا ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اگر تم اسے پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو ایسا ہی ہو جائے گا، کھانے کی جگہ پیٹ بھرنے کے لیے پیو تو ایسا ہو جائے گا، اور اگر کسی بیماری کے علاج کے لیے پیو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ جناب عبد المطلب کے زمانہ میں چاہے زمزم کی کھدائی کے بعد سے لے کر اب تک اس کنویں کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں تبدیلی نہیں لائی گئی، یعنی یہ آج تک 18 فٹ لمبا، 14 فٹ چوڑا اور تقریباً 5 فٹ گہرا ہے۔ مکہ کا شہر جس وادی میں ہے وہ چاروں طرف سے گرینائٹ چٹانوں والے پہاڑوں میں گری ہوئی ہے۔
حرم شریف یعنی مسجد حرام وادی میں سب سے نچلے مقام پر ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد الحرام سمیت پورا شہر مکہ ریت اور گاد کی تہہ پر واقع ہے، جس کی گہرائی 50 سے 100 فٹ تک ہے اور جس کے نیچے آتشی چٹانوں کی ایک تہہ پھیلی ہوئی ہے۔ چاہے زمزم بھی ریت کی اسی تہہ پر واقع ہے اور اس میں پانی کی سطح اطراف کی زمین سے 40 تا 50 فٹ کی گہرائی پر ہے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔